ہائے ہائے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جہاد پر تیار ہو گئے. ان کی ماں نے کہا بیٹا مجھے اکیلے چھوڑ کے تو نہ جا. کہا نہیں، اللہ کے نبی نے کہا میں نے جانا ہے. تو انہوں نے کہا میں تجھے اپنے دودھ کا واسطہ دیتی ہوں جو میں نے تمہیں پلایا ہے، مجھے چھوڑ کے نہ جا. کہا نہیں میں نے جانا ہے، اور ہتھیار سجا لی. ان کی ماں نے اللہ کے نبی کو پیغام بھیجا کہ میں نے ابو ہریرہ کو دودھ کا واسطہ دیے پھر بھی نہیں روکا. ابو ہریرہ ہتھیار سجا کے مسجد میں آئے تو آپ نے منہ ادھر پھیر لیا. ابو ہریرہ کو دیکھا لو، وہ پریشان ہو گئے. کیا ہو یا رسول اللہ؟ چلے جاؤ، مجھے تمہارے جہاد کی ضرورت نہیں. تیری ماں نے تجھے دودھ کا واسطہ دیا پھر بھی تیرا دل نہ پسیجا. اس کے بعد تو کون سا جہاد کرنا چاہتا؟ کس جہاد میں تو جانا چاہتا؟ آپ جنت میں تشریف لے گئے تو آپ نے جنت میں قرآن کی تلاوت سنی. آپ نے پوچھا یہ کون تلاوت کر رہا ہے؟ تو فرشتوں نے کہا جی حارثہ بن نعمان تلاوت کر رہے ہیں. حارثہ مدینے بیٹھا تلاوت اتنے آواز آ رہی ہے کی چکر ہے. انہوں نے کہا جی ماں کی خدمت کی وجہ سے اللہ نے یہ عزت بخش. جب قرآن پڑھتا اللہ ساری جنت کو سناتا. اور ایک صحابی کی بیوی نے پیغام بھیجا یا رسول اللہ میرے خامد مر رہے ہیں، کلمہ نہیں پڑھ. صحابی اور کلمہ نہ پڑھا جائے، صحابی کلمہ نہ پڑھا جائے. ساری دنیا کے ابدال کتب صحابی کے پاؤں کی خاک کے برابر. تو آپ نے پوچھا ماں باپ میں کون زندہ ہے؟ جی ماں زندہ ہے. کہا ناراض ہے؟ کہا جی ناراض ہے. تو آپ نے اس کی ماں کو پیغام بھیجا کہ علقمہ، ان کا نام تھا علقمہ، میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. وہ خود آ گئی. تو آپ نے فرمایا تم علقمہ سے ناراض ہو؟ ہاں جی ناراض. کیا ناراضگی؟ کہ یا رسول اللہ مجھے اس کے دین کا کوئی گلہ نہیں، بہت نیک ہے، بدتمیز ہے، زبان سے جب بولتا ہے تو دل توڑ دیتا. زبان کا بدتمیز اور کچھ نہیں، صرف زبان کی تیزی. بلاؤ تو کھانے کو آتا. اس جوانی میں یہ ایسا ہی لہجہ ہوتا ہے نوجوانوں کا اپنے ماں باپ کے ساتھ. کیسے کاٹنے کو آتے ہیں، کھانے کو آتے ہیں. یہ تو صحابی کا کلمہ روکا پڑا. میرے آپ کے ساتھ کیا ہو؟ اگر تم نے ماں باپ کو ایسے بدتمیزی سے بولنا سیکھ لیا تو کیا کرو گے مرتے وقت؟ تمہاری ٹیکسٹائل تو نہیں تمہارے کام آنے کی قبر. اگر تم صرف ٹیکسٹائل انجینئر ہو تو مکڑی تم سے بہتر ٹیکسٹائل انجینئر. کیسا دھاگا بناتی اور کیسا نقشہ بناتی. تو آپ نے کہا معاف کرو گی؟ کہا نہیں میں نہیں معاف کروں. تو آپ نے حضرت بلال سے کہا بلال لکڑیاں اکٹھی کرو اور علقمہ کو آگ لگاؤ. وہ کہیں گے یا رسول اللہ، وہ کہیں گے آپ علقمہ کو آگ لگائیں گے؟ کہا ہاں. تو معاف نہیں کرے گی نا تو یہ سیدھا دوزخ میں جائے گا، اور میں جلا دوں گا تو دوزخ سے بچ جاتا. تو کہنے لگے نہیں اتنا تو میرا حوصلہ نہیں کہ میں یہ دیکھ سکوں، میں اسے معاف کرتا ہوں. یہ کہنا تھا میں معاف کرتی ہوں تو علقمہ کی زبان پہ کلمہ جاری ہو اور ساتھ ہی ان کا انتقال ہوگا. پھر آپ نے اس کا جنازہ کڑایا. پھر آپ نے فرمایا جس نے ماں باپ کو دکھ لیا اس پہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، زمین آسمان کی لعنت. نہ نماز قبول ہوگی، نہ روزہ، نہ صدقہ. تو آپ نے فرمایا کہ جس وقت میری امت میں مائیں ذلیل ہوں گی، باپ در بدر ہوں گے، ٹھوکر کھائیں گے، دوستوں کی عزت اور اکرام ہوگا اور باپ کو ذلیل کیا جائے گا. وصاد القبیلۃ فاسق ہوں، اور قبیلے کا سردار فاسق و فاجر ہوگا. وکان رئیس القوم ارذلہم، اور حکومت نکمے انسانوں کے ہاتھ میں ہو. وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، ایک دوسرے کو سلام کریں گے اندر میں بغض کرا ہوا ہو. ایک دوسرے کو سلام کریں گے اندر میں کوئی نہ کوئی مفاد بھرا ہوا ہوگا. اور وَارْتَفَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، اور مسجدوں میں لڑائیاں شروع ہو جائیں گی. وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ، اور ساری امت گانے بجانے میں ڈوب جائے گی. یہ وہ دور ہے جب سوائے قرآن کے کسی گھر میں کسی چیز کی آواز نہیں آتی تھی. اور اب آگے دیکھ کے بتا رہے تھے کہ ایک وقت آنے والا ہے جب ساری امت موسیقی میں ڈوب جائے گی. وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ، اور گانے والیاں معزز ہو جائیں گی، محترم ہو جائیں گی. والمعازف، اور گانے کے آلات، سارے ٹیکسٹائل کے ہاسٹل میں میوزک کی آواز چاروں طرف گونج رہی. میں نے ہاسٹل لائف گزاری ہے، میوزک کیسے گونجتا ہے،
میں خود اس دور سے گزرا ہوں، جب میں خود جانور تھا، مجھے تو پتہ نہیں تھا، اور اس طرح تبلیغ کا کام بھی کوئی نہیں تھا کہ ہمیں آ کر کچھ بتاتا اور سمجھاتا۔ تمہیں تو ہم بتا رہے ہیں، یہاں آ کے بیان کیا تھا جنید جمشید نے، یہ ایگریکلچر یونیورسٹی میں، تو میں بھی ساتھ ہو کر لگا، دیکھو میرے عزیزوں، میں گانے والا ہوں، میں توبہ کر چکا ہوں، تم سننے سے ہی توبہ کر لو۔ یہ کیسے دیوانے ہیں جو کہتے ہیں موسیقی روح کی غذا ہے؟ یہ روح کی غذا ہوتی تو میں چھوڑ دیتا۔ بلا تم روٹی چھوڑ دو گے، پانی چھوڑ دو گے، تمہیں کوئی لاکھ تقریریں کرے تو روٹی چھوڑ دو گے، پانی چھوڑ دو گے، تو جو چیز روح کو تقویت پہنچائے اسے کون چھوڑے گا؟ روح کو تقویت پہنچانے کے لیے صرف تم ایک دفعہ کہتے نا اللہ، تو تمہاری روح کا رواں رواں سرشار ہو جاتا۔ جب کہتے نا لا الہ الا اللہ، تو تمہاری ساری روح میں نغمے گونجنے لگتے۔ تو اس نے کہا میں گانے والا توبہ کر چکا، تو سننے والی بھی تو توبہ کرو کہ ظہرت القینات والمعازف، گانے والیاں معزز، گانے موسیقی عام، وشربت الخمور، والشراب پی جائے گی۔ وَلَانَ آخر هذه الْأُمَّةِ اول، میں لاہور میں تھا، ایک بڑے افسر کہنے لگے قرآن میں کہاں لکھا ہے شراب حرام؟ میں نے کہا قرآن میں کہاں لکھا ہے زنا حرام ہے؟ دکھا دو کہیں قرآن میں لکھا ہو کہ زنا حرام۔ چلو زنا تو ایک مسلمان بھی کر سکتا ہے، شراب ایک مسلمان نہیں پی سکتا ہے۔ سارے قرآن میں کہیں دکھا ہو کہ لکھا ہو شرک حرام ہے، پتھر کی پوجا حرام۔ اللہ کے بندو، تم نے انگریزی پڑھی ہے، تم نے عربی نہیں پڑھی، تم عربی کا محاورہ کیسے سمجھ سکتے؟ ایک حرام کرتے ہو، ایک اس کو حلال کہتے، ایک شراب پینے کو اس کو حلال کہنا، ایک نماز نہ پڑھنا ایک اس کو حلال کہنا، یہ تو اسلام سے ہی باہر نکلتے۔ چونکہ ہم مغرب کی طاقتور دعوت سے متاثر ہیں، میڈیا بول رہا ہے، ٹی وی چل رہا ہے، سیریز چل رہی، کتابیں چل رہی، اور آپ اپنی بنیاد سمجھتے نہیں ہو، آپ کے پاس اپنے دین کے بارے میں کچھ نہیں۔ 95% نوجوان نماز نہیں پڑھتے۔ جس نماز کو آپ نے کہا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، اور کربلا کی تپتی ہوئی ریت اور جھلستی ہوئی ہوا اور کائنات کا سب سے سنگین واقعہ روح پذیر ہو رہا ہے، سب سے بڑے ظلم کی داستان لکھی جا رہی، اور آل رسول کے سر کٹ رہے ہیں، اور کائنات کا سب سے پاک خون دھرتی پر بہ رہا، اور کائنات کی سب سے پاک ہستی اس سینے میں تیر پار ہو رہے ہیں، اور اس کے سامنے اس کی نسل صبح ہو رہی ہے، اور سورج ڈھلتا ہے اور نماز کا وقت آتا ہے۔ انہوں نے زہیر ابن القین جو آپ کے رائٹ سائڈ کے جھنڈا بردار تھے، ان سے کہا جاؤ ان سے کہو نماز پڑھنے۔ اب نماز پڑھنے کی کیا ضرورت؟ ابھی تو اللہ سے ملاقات ہو جانی ہے، تو نام بھی پڑھیں تو کیا حد سے ہیں؟ تھوڑی دیر کے بعد تو سر کٹنے والے۔ تو انہوں نے زہیر کو بھیجا، وہ آئے، وہ شمر کے پاس کے قریب پہنچے، یم تو زوروں وقت، وہ شمر کے قریب پہنچے اور زور سے کہا تھوڑی دیر کے لیے جنگ روکو، نماز پڑھنی۔ تو شمر نے کہا تمہاری نماز نہیں ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا اللہ کی لعنت ہو تم پر، جن کے طفیل نماز ملی ان کی نہیں ہوتی، تو اس گھر کی وجہ سے تو نماز ملی ہے، انہی کی نہیں ہوتی، تمہاری ہوتی ہے۔ تو انہوں نے واپس آ کر کہا کہ یہ وہ نماز کی اجازت نہیں مل رہی۔ صاحب نے کہا آدھے دشمن کے سامنے کھڑے ہو جاؤ اور آدھے صفے بنا، اور نماز شروع ہو گیا اور نماز پڑھی گئی، اور ایسی نماز ہے کہ خون بہ رہا ہے، دھڑ کٹ رہے ہیں، گردنیں جدا ہو رہی ہیں۔ یہ وہ سجدہ ہے جس جیسا سجدہ شاید پیچھے آنے والے زمانوں میں اور کسی نے نہ کیا ہوگا۔ ان کے وضو بھی ان کے خون سے ہو رہے تھے، ان کے مسلح وہ کربلا کی تپتی ہوئی ریت بن رہی تھی۔ 95% لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ قرآن کا پہلا صفحہ کہہ رہا ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ سارے قرآن کو ڈھونڈنے کی ضرورت، صرف پہلا صفحہ پڑھ لو۔
کامیاب کون لوگ ہیں؟ جو اللہ پر ایمان لائے، غیب پر، اور نمازوں کو زندہ کر دیا۔ جمعہ کا دن تھا، ظہر کی نماز پڑھی ہے اور عصر کی نماز سے پہلے شہید۔ اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر کے لڑائی میں امیر تھے، تو انہوں نے عیسائیوں نے پیغام بھیجا جمعہ تمہارا دن ہے، ہفتہ یہود کا دن ہے، اتوار ہمارا دن ہے، پیر کے دن جنگ ہو کر ٹھیک۔ تو جمعے کی نماز ہو رہی تھی اور انہوں نے بدعہدی کی اور اچانک حملہ کر، دوسری رکعت میں کھڑے تھے، پہلی ہو چکی تھی جب عیسائیوں نے آ کر حملہ کیا ہے۔ پیچھے حملہ ہوا ہے، آگے نماز ہو رہی ہے، اب نماز توڑ دینے کا عین حکم آ چکا ہے، نماز توڑ دو، بعد میں پڑھ لو، اور ابھی ان کا جواب دو۔ ایک آدمی نے نماز نہیں چھوڑی، کٹتے رہے، نماز نہیں چھوڑی۔ اور اب سرار لشکر عمرو بن عاص خود نماز پڑھ رہے تھے، اس ایک رکعت میں 2 صفیں پوری کٹ گئیں۔ سارے مصر کی جنگوں میں 5 برس میں اتنے لوگ شہید نہیں ہوئے جتنے اس نماز کی ایک رکعت میں شہید۔ اور تم لوگ صرف اچھے بھلے نمازی امتحان میں نماز چھوڑ دیں، پڑھائی کا زور پڑ گئے، پڑھائی کا زور پڑ گئے، پیچھے دھڑ کٹ رہے ہیں، سر تن سے جدا ہو رہے ہیں، اور آگے آدمی نماز میں کھڑا مرنے کو تیار ہو۔ کتنا دھن جگرا چاہیے اس کے لیے؟ جو قوم یہ تاریخ رکھتی ہو، اسی قوم کی 95% نوجوان نسل سجدے سے انکار کر چکی، تو تمہارا یہ پیسہ تمہیں کیا عزت دے گا؟ تمہاری ٹیکسٹائل تمہیں کہاں پہنچا سکتی ہے جب تم اللہ اور اس کے رسول سے ہی باغی ہو جاؤ گے؟ مال کی کیا ہوا؟ اللہ نے فرعون کو دے دیا تھا، قارون کو دے دیا تھا، حامان کو دے، آج یہود کو اللہ نے اتنا رزق دیا ہوا ہے، تو کیا اللہ یہودیوں سے خوش ہو گیا؟ شدید ترین عذاب میں مبتلا ہے ہونے والی نسل ہے یہود کی۔ تو میرے بھائیو، اللہ کو مطلوب بناؤ، اس کو سامنے رکھ کر زندگی کا سفر طے کرو۔ اس میں چاہے ٹیکسٹائل انجینئر بنو، چاہے ڈاکٹر بنو، چاہے تم تاجر بنو، سائنسدان بنو، ذمہ دار بنو، منزل تو سامنے رکھو، کہاں جانا ہے وہ تو سامنے رکھو بھائی۔ اچانک موت آ جائے کیا پلے ہو؟ ایک بڑی بنا اچھی وہ ماڈرن فیملی کا نوجوان نا کراچی میں تبلیغ میں لگ گیا، داڑھی رکھ، تو ساری فیملی ان کی لڑکیاں جین پہننے والی، کھٹے بال، تو ساری فیملی نے اس کو داڑھی کٹاؤ، داڑھی کٹاؤ، داڑھی کٹاؤ۔ وہ ساری فیملی کا پریشر نہ سہ سکا اور اس نے داڑھی مڈا، 4 مہینے بعد مر گیا۔ تو اس کا باپ اس کے سرانے کھڑا ہو کے کہہ رہا تھا، اگر مجھے پتا ہوتا تیری اتنی مختصر زندگی ہے تو میں یہ کام تجھ سے کبھی نہ کرواتا۔ رضالن، ارے بے وقوف، اپنے ہاتھوں سے تو نے اپنے بیٹے کو ہلاک کر، زندگی مختصر ہو یا لمبی ہو، طریقہ تو میرے نبی کا چلنے والا ہے۔ امام حسین نے کیوں حکومت کو ٹھکرا دی؟ ساری اولاد ذبح کرا، یہ سودا میں مجھے قبول نہیں۔ حالانکہ ان کی جنت کا فیصلہ تو ماں کی گود میں ہو چکا تھا، اب ان کا حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہے۔ پھر ایک شخص اپنی آنکھوں کے سامنے ایک بیٹا ذبح ہو، دوسرا ذبح ہو، تیسرا ذبح ہو، چوتھا ذبح ہو، بھتیجے ذبح ہو، بھائی ذبح ہو، اللہ کیا ظرف ہے، اور ماتھے پہ بل نہ آ رہا۔ تو تم ایسی تاریخ رکھو، پھر تمہارے ہاسٹل میں دھڑا دھڑ میوزک چل رہا ہو، گالی گلوچ ہو، نماز پہ 8-10 لڑکے مسجد کو جا رہے ہو، کیا بنانا چاہتے ہو؟ کتنا کو بن جاؤ؟ کوئی ہم بے نام مخلوق ہوتے، کوئی ہماری تاریخ نہ ہوتی، کوئی ہمارا ماضی نہ ہوتا، ہمیں پتہ نہ ہوتا کہ ہم کس قافلے کے بچھڑے ہوئے لوگ ہیں، تو پھر جو مرضی کرتے، لیکن کیا کریں؟ مدت ہوئی سیاد نے چھوڑا بھی تو کیا، تاب پرواز نہیں راہ چمن یاد نہیں۔ تو بھائیو، ایک بات تو میں یہ آپ سے عرض کرنے میں کہ دیکھو، یہ زندگی پتہ نہیں کب شام ہو جائے، تو اس میں وہ کرو جو اللہ اس کے رسول کو پسند ہے،
اس کو سیکھو. یہ تبلیغ اس کو یہاں تم ٹیکسٹائل سیکھ رہے ہو, تبلیغ اس کو سیکھنے کی محنت ہے کہ میرا اللہ کیسے راضی ہو, اللہ کا رسول کیسے راضی ہو, ان کے پیچھے میں کیسے چلوں, میری زندگی کی ہر صبح ہر شام اس ترتیب پر چلے. اس کو سیکھو میرے عزیز. بلانے والا اچانک بلاتا ہے, پتہ بھی نہیں چلتا. تو اپنی زندگی میں دین کو آگے رکھو, آخرت کو آگے رکھو, اپنی دنیا کو پیچھے رکھو, دنیا کے سلسلے پیچھے رکھو. اور دوسری چیز یہ ہے, جو پڑھ رہے ہو اس کو بھی نہ صرف کمائی کے لیے مت پڑھو. ساری کی ساری امت ڈاماڈول ہے اور سب کا قبلہ پیسہ بن چکا ہے. ہر شعبہ اور فن اس لیے پڑھا جا رہا ہے کہ اس میں پیسہ زیادہ ہے, اس میں پیسہ زیادہ ہے, اس میں پیسہ زیادہ ہے. اس ذہن کا معاشرہ وہ قوموں کو کسی بھی کنارے نہیں پہنچا سکتا. تم ہمارا قیمتی سرمایہ ہو. اگر تمہارا کمپیوٹر صرف پیسے پر فٹ ہو گیا تو تم خود بھی ہلاک ہو اور نسل بھی ہلاک. تو تم اپنے کندھوں پر ایک اجتماعی ذمہ داری محسوس کرو کہ ہم نے باطل کی ٹیکنالوجی سے آزاد ہوں. یہ تو کائناتی علم ہے, نہ کہ مغرب کا علم ہے. جو قوم محنت کرے گی اللہ ان کو دے دے گا, جو قوم اپنے آپ کو کھپائے گی اللہ ان کو عطا فرمائے. یہ مغرب کا علم نہیں ہے. چھوٹا سا سنگاپور ہے, چھوٹا سا کوریا ہے, چھوٹا سا تائیوان ہے. جو ان کی دنیا کی محنت ہے اس کی تعریف تو کرے. ان میں کفر ہے, ان میں شراب ہے, زنا ہے, جو کوئی وہ الگ چیز ہے. لیکن یہ دنیا دارالاسباب ہے, اس میں محنت کی ہے, کوشش کی. تو تم اس علم کو پڑھو صرف اس لیے نہیں کہ ہم نے تنخواہ لینی ہے بڑی اچھی اور جنرل مینیجر بن جانا ہے پھر ہمارے کو بڑے پیسے آ جائیں گے. جب ہم نے پوری اپنے قوم کو, ملک کو ہم نے اس سوال سے لے کر اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا. سب سے بڑی جو مین کراپ ہے پاکستان میں, زمیندار کا بیٹا ہوں, کپاس ہے. سارا پاکستان جو چل رہا ہے وہ کپاس کے اوپر چل رہا ہے, باقی چیزوں سے برائے نام. اور اس کو اندر اس کو توڑنے کی کوشش. ڈاکٹر یوسف صاحب یہاں تھے, وہ ایک نئی کاٹن آئی ہے بیٹی جس کو سنڈی نہیں لگتی, تو انہوں نے وہ بنا لی اللہ کے فضل سے. ہم 2 سال سے کاشت کر رہے ہیں, وہ 40 من فی ایکڑ ہو رہی اور اس کو سنڈی واقعی نہیں لگتی سوائے لشکری ایسے کمزور سے سنڈی ہوتی, وہ ہلکے سے سپرے سے مر جائے. تو مجھے کہہ رہے تھے کہ مولانا صاحب دعا کرو, ہماری ساری تحقیقات کو روکنے کی کوشش کو, اور اوپر لوگوں کو خریدا جا رہا ہے کہ اگر میں یہ کامیاب ہو جاتا ہوں تو یہ جتنی ملٹی نیشنل کو 16 ارب روپے کا بزنس کر رہی ہیں صرف یہ سنڈی مارنے کی دواؤں کا, ان کے وہ پیسے ڈوب جائیں گے اور وہ پیسہ ہمیں ملے گا, ہمارے ذمہ دار کو ملے گا, ہماری قوم کو ملے گا. لیکن وہ اندر کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ان کی یہ ریسرچ وہی روک دیں. روک دیا پھر, لیکن اب تو خیر بیج تو بازار میں آ گیا, اسے اب کون روکے گا انشاءاللہ. تو ان کو ترقی کا عنوان دے کر وہاں سے اپھاڑ کے اسلام آباد پہنچا. ہاں جی, ہم نے آپ کو ترقی دے دی. سائنسدان کو چوکی دارے پہ بٹھا دو ہے تو کیا کرے. تو تم یہاں صرف اس لیے محنت نہ کرو کہ تم نے بس اچھی روٹی کھانی. یہ تو انتہائی گھٹیا سوچ ہے. اس لیے پڑھو کہ تم نے پوری قوم کو, نسل کو اس زوال سے نکال, پاؤں پہ کھڑا کرنا. پیٹ کے غلام نے ساری نسل ہوئی پڑھی, شہوت کی غلام ساری نسل ہوئی پڑھی. تو اپنے جو کچھ کر رہے ہو اس پر محنت کرو, جس سے سیکھ رہے ہو اس کا ادب کرو. دنیا کا کوئی فن, کوئی علم یہ ادب کے بغیر نہیں آتا. جس سے تم نے سیکھنا ہے اس کا ادب کرو, وہ چاہے چرسی ہے, چاہے بھنگی ہے, چاہے وہ چمار ہے, لیکن اگر سیکھنا ہے تو اس کا ادب کرنا پڑے. موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے پاس تشریف لے گئے, 15واں پارے کا اخیر 16ویں گز شروع ہوئے, ان سے سیکھنے کے لیے گئے. اور یہ جو خضر علیہ السلام سے سیکھنے گئے نا, شریعت کا علم نہیں سیکھیں, شریعت ان کے پاس خود موجود, دنیا کا علم لینے گئے, کائناتی علم.
خضر علیہ السلام کائناتی علوم کے نبی ہے، اب بھی ہیں، وہ دجال کے ہاتھوں شہید ہوں گے۔ اللہ نے ان کو اور کہا آپ کو اللہ عمر خضر عطا فرمایا، ماور ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو غیر معمولی طور پر اوروں سے ہٹ کر اس کائناتی نظام کی ان کو نبوت عطا فرمائی ہیں، وہ بھی نبی۔ کوئی ولی اللہ یوں کہے کہ میرے اوپر اللہ کا الہام ہوا ہے اور میں بچے کو قتل کر دوں، یہ ایسی کوئی شریعت نہیں، ایسا کوئی دین نہیں، ایسا اللہ پاک کی طرف سے یہ کوئی نظام ہے؟ ہاں نبی ہے، نبی پر وحی آتی، وحی قطعی چیز ہوتی۔ تو انہیں بچے کو قتل کیا، فانطلقا حتی اذا لقی غلام فقتلہ، ایک بچے کو دے کر خضر علیہ السلام نے ٹھک یوں کیا، وہ مر گیا۔ تو یہ کسی کو قتل کرنا یہ الہام سے نہیں کہ میرے اوپر الہام ہو گیا، الہام تو شیطان بھی ڈال دیتے ہیں۔ اور کتنے یہ چرس پی کے بیٹھے ہیں، اسی پہنچے ولی ہیں جی، دمادام چاڑی ہارے لئی نماز ہے، دمادام ہے الو کے بیٹھے، حسین سجدے میں سر دے رہا ہو اور یہ چرس کا سوٹا لگا کے کہیں ساڑی ہارے لئی دی نماز آ۔ تو خضر علیہ السلام نے قتل کر دیا، نبی ہے، لیکن نبی ہے کائناتی امور، کشتی توڑ دی، بچہ قتل کیا، دیوار بنا دی، تو یہ سارے کائناتی چیزیں تھیں، کائناتی راستے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ سیکھنے کے لیے گئے اور اس کے سیکھنے کا بھی یہ شوق ظاہر کیا ہے، او امضی حقبا، مجھے ساری زندگی بھی چلنا پڑا تو میں اس شخص کو پانے کے لیے چلوں گا، چاہے میری ساری زندگی بیت جائے۔ اور یہ وہ وقت ہے جب فرعون غرق ہو چکا ہے، اور یہ وہ وقت ہے جب اللہ تورات اتار چکا ہے، براہ راست کلیم بنا چکا ہے، اور ان کی قوم عزت کے ساتھ مصر سے نکل چکی ہے۔ اب ان کو کیا ضرورت ہے کہ میں جا کے کسی سے سیکھوں؟ لیکن جب اللہ نے کہا ایک بندے کو میں نے کچھ کیا ہے لیکن تجھے نہیں دیا، کہ یا اللہ مجھے بتا وہ کدھر، میں اس کے پاس جاتا، کہ تمہیں ذکر مچھلی لے لے، تل لے، مچھلی کو تل لے، ساتھ لے لے، جہاں وہ مچھلی زندہ ہو کے پانی میں اتر جائے نا، وہ آدمی وہاں رہتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اپنے غلام یوشع کو لے کر چلے، اور چلتے 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 ایک جگہ تھک کے سوئے، تو یوشع بیدار تھے، موسیٰ علیہ السلام سوئے ہوئے تھے۔ تو اچانک مچھلی، وہ تلی ہوئی مچھلی، وہ نکلی تھیلے سے اور وہ پھدک کے گئی پانی میں اور سیدھا اندر اتر گئی۔ وہ جدھر کو چلی نا وہاں پانی پھٹ گیا اور راستہ بنتا چلا۔ کہنے یار یہ کیا ہوا؟ ابھی موسیٰ علیہ السلام اٹھے گے تو ان کو بتاؤں۔ جب موسیٰ علیہ السلام اٹھے تو ان کو بھول گیا بتانا، تو اٹھ کے چل دیے۔ 24 گھنٹے آگے چلے گئے تو پھر کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام یار بھوک لگی، مچھلی تو کھلاؤ۔ وہ مچھلی تو وہاں زندہ ہو کے دریا میں اتر گئی تھی کہ اللہ کے بندے وہی تو ہماری جگہ تھی، وہاں ہم نے جانا تھا۔ فرتد علی آثارہما قصصا، وہاں سے واپس آئے، بھوک لگی تھی، 24 گھنٹے واپس آئے، تو بھوک پہ 24 گھنٹے گزر گئے۔ آگے گئے نا، خضر علیہ السلام ایسے سوئے تھے، چادر اوپر رکھا، انہوں نے کہا السلام علیکم۔ تو خضر علیہ السلام نے جواب دینے کی بجائے نا بڑے سخت لہجے میں کہا کون آ گیا مجھے سلام کرنے؟ تم اپنی نفسیات سوچو، اگر تم مجھے سلام کرو، میں وہ تو کون ہے میں نے سلام کرنے والا، تو تمہاری کیا کیفیت ہوگی؟ کتنا تمہارے اندر نفرت آئے گی، تمہاری ساری عقیدت ہوا ہو جائے گی۔ دیکھ لیا مولوی نے سلام کرنے دا ہی طریقہ۔ تو ایک آدمی اتنا بڑا نبی ہے کہ اللہ اس سے ہم کلام ہوتا ہے، تورات پہلی کتاب اس کے اوپر اتاری گئی ہے، اور آگے وہ کہہ رہا ہے وہ تو ہیں کون میں نے سلام کرنے والا، اور چادر سر سے نہیں اتاری ویسے، تو اگر انہوں نے عاجزی سے جی میں موسیٰ ہوں، میں موسیٰ ہوں، تو سر کے اوپر ہی چادر ہے۔ کون سا موسیٰ؟ بنی اسرائیل والا؟ ہاں جی بنی اسرائیل والا۔ پھر چادر اتاری، ہاں کیا کرنے آئے ہو؟ کہا جی مجھے داخلہ لینا ہے، ٹیکسٹائل کالج میں داخلہ لینا۔ هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا، میں آپ کی شاگردی میں آنا چاہتا ہوں، نہ کوئی ڈگری چاہتا ہوں، نہ کوئی تنخواہ چاہتا ہوں، نہ اس ڈگری پر کوئی نوکری چاہتا ہوں، بس جو علم اللہ نے آپ کو دیا نا وہ۔ اور کہا تعلمنی ہونا چاہیے، علی ان تعلمنی، تو تعلمنی کی جو یا ہے نا اس کو مٹا دیا ہے،
صرف نون کو باقی رکھا ہے کہ جو لفظ اپنی ذات کی طرف اشارہ کرے نا اس کو بھی مٹا کر اپنے آپ کو بے حیثیت بنائے کہ میں آپ کے سامنے کچھ ہی نہیں، صرف آپ سے کچھ لینا چاہتا ہوں۔ تو آگے خضر علیہ السلام نے فرمایا بڑے ہی سخت لہجے میں، انک لن تستطیع معی الصبر، یہ تیرا کام نہیں ہے میرے ساتھ چلنا، اتنے بڑے نبی کو یوں کہا جا رہا، یہ تیرا کام نہیں ہے مجھ سے سیکھنا، صبر نہیں کر سکے گا۔ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، تمہیں پتہ تو کچھ ہے نہیں، اندازہ لگاؤ، نبی کو یہ کہا جا رہا تمہیں پتہ تو کچھ ہے نہیں تو تم صبر کرو گے کیسے؟ اتنی سخت جملوں کے بعد وہ کہہ رہے ستجدنی انشاء اللہ صابرا ولا اعصی لک امرا، استاد جی آپ دیکھ لینا میں آپ کا پکا شاگرد رہوں، بالکل آپ کی نافرمانی نہیں کرتا۔ میں کہا پھر ایک میری شرط ہے، مجھ سے سوال کو نہیں کرنا، جب تک میں نہ بتاؤں سوال نہیں کرنا۔ منظور ہے کہانی، منظور ہے، لا تسألنی عن الشیء حتی احدثک لک منہ ذکرا۔ اور کہا پھر چلو، فانطلقا، چلو۔ آپ کو پتا نا 24 گھنٹے پہلے روٹی مانگی تھی موسیٰ علیہ السلام بھی، تو ابھی روٹی تو کھلا دیتے اس کو، روٹی نہیں کھلائی۔ فانطلقا، چلو، آگے وہی کہہ دیتے ہو روٹی تو کھلا دے ہو اللہ دے بندے ہو، وہ بھی ساتھ چل پڑے۔ حتی اذا رکبا فی السفینۃ فرقہا، کشتی میں بیٹھے تو کشتی والے ملاح نے کرایہ بھی نہیں کیا، خضر علیہ السلام کو جان دے، تو جب کنارے کے قریب پر انہوں نے کشتی توڑ دی تو موسیٰ علیہ السلام کہنے کہ یہ کیا کیا؟ اللہ کے بندے انہوں نے کرایہ نہیں لیا تو انہیں کشتی توڑ دی، مروانا ہے نا، ڈبونا سب کو۔ سو آگے موسیٰ علیہ السلام نے، خضر علیہ السلام نے کہا الم اقل، پہلے انہوں نے کہا تھا انک لن تستطیع معی صبرا، پہلے لفظ میں ذرا شدت کم تھی، کہا میاں تو میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ دوسرے جملے میں شدت اور بڑھ گئی، الم اقل، میں تو پہلے ہی کہہ رہا تھا انک لن تستطیع معی صبرا، صبر نہیں کر سکے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی تواضع اور بڑھ گئی، کہا جی مجھے معافی دی، پہلی غلطی اب معاف کرو، ابھی میرا خارجہ نہ کر، دوبارہ غلطی کرو تو پھر بے شک نکال دینا۔ لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترہقنی من امری عسرا، کہا اچھا ٹھیک ہے اب آئندہ نہیں بولنا، کہا ٹھیک ہے بالکل میں چپ۔ آگے کہ روٹی بھی نہیں کھلائی تو بچے کھیل رہے تھے، ایک بچے کو پکڑ کے یوں کیا وہ مر گیا، اوفو، اب بولے نہیں، یاد تھا کہ میں نے بولنا نہیں، لیکن جلال اب موسیٰ علیہ السلام جلالی نگی تھی تو وہ جلال میں آ گئے، وہ کہا اللہ کے بندے، وہ یہ تو بندے مارتا پھرتا، یہ کیا کر رہا ہے؟ اقتلت نفسا زکیتا بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے جواب میں خضر علیہ السلام کی شدت اور بڑھ گئی، الم اقل لکا، یہ لکا کا اضافہ ہے کہ میں کہتا نہیں تھا تیرے سے یہ کام نہیں ہو سکے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی تواضع اور بڑھی، کہا جی اچھا ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحب، اگر اس کے بعد میں پوچھ بیٹھوں تو پھر بے شک مجھے نکال دینا، پھر میرا خارجہ کر دے، پھر مجھے بے شک ساتھ نہ رکھ۔ اب چلو ٹھیک، اب آگے گئے تو آپ کو پتہ نا بھوک لگی ہوئی تھی، ایسی بھوک لگی کہ روٹی مانگی گاؤں والوں، دو میاں کھانا تو کھلاؤ۔ فاستطعما اہلها فابوا ان یضیفوہما، وہ کوئی ایسے بخیلوں کے امام تھے، انہوں نے کھلانے سے انکار کر دیا۔ تو جب وہاں سے باہر نکلے تو ایک دیوار یوں ہوئی کھڑی تھی ایسی، تو خضر علیہ السلام نے گزرتے گزرتے اس کو ہاتھ مارا، صرف یوں ہاتھ کیا تو اسے سیدھی ہو گئی، یہاں پھر نہ رہ سکے، کہنے لگے وہ روٹی نہیں کھوا رہا تو قدر ٹھیک کی تھی، یا لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، اور کم از کم اس کی مزدوری تو لے کہ اس کی ہم روٹی کھا سکیں۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا ہذا فراق بینی و بینک، اب تیری میری جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ اب لہجے میں نرمی آنا شروع ہو گئی، پہلے سخت انک لن تستطیع، الم اقل، اور الم اقل لکا سأنبئک بتأویل ما لم تستطع، یہاں لفظ کو چھوٹا کر دیو، وہاں تستطیع، یہاں تستطع، یا اڑا دی، نرمی آ رہی۔ میں تمہیں بتاتا ہوں، کشتی اس لیے توڑی
بچہ اس لیے مارا اور دیوار کو اس کیا ٹھیک کی. سارے کام میں نے اللہ کے امر سے کیوں، خود نہیں کیے. اللہ کا امر تھا، میں کرتا گیا کرتا. وما فعلته عن امری، جو کچھ کیا میں نے خود نہیں کیا. ذالک تأویل ما لم تستطع، یہاں ایک لفظ اور اڑا دیا. یہ سب کچھ میں تمہیں جو بتا رہا ہوں یہ اس چیز کا قصہ ہے جو تم سہ نہ سکے. یہاں تا کو بھی اڑا دیا. اور لفظ میں نرمی آتی گئی، لہجے میں نرمی آتی. جب جدا ہونے لگے نا تو کہنے لگے موسیٰ ایک بات تو بتاؤ. کیا؟ مجھے تو نے تانا دیا کہ کشتی توڑ کے ہمیں ڈبونا چاہتے تھے. تیری ماں نے تجھے صندوق میں بہایا تھا تو وہ بھی تمہیں ڈبونا چاہتی تھی. نہیں کہ وہ بھی اللہ کا امر تھا، یہ بھی اللہ کا امر. کہ مجھے تو نے تانا دیا کہ میں نے بچہ مار دیا، تو نے تو ٹھیک ٹھاک ثابت مصری مار دیا تھا. وہ ایک مصری مار، موسیٰ علیہ السلام لڑ رہے تھے دو، ایک ان کی قوم کا ایک مصر والا مصری. تو موسیٰ علیہ السلام نے مارا مکہ تو وہ مر گیا. فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، مر گیا. وہاں سے موسیٰ علیہ السلام بھاگ کر پھر آئے تھے مدین کی طرف. تو وہ جو تیرے ہاتھوں مر گیا تھا وہ کیا تھا؟ جیسے وہ اللہ کی تقدیر، یہ بھی اللہ کی ترجیح. پھر کہنے لگے مجھے تو نے تانا دیا کہ میں دیوار بنا دی اور میں نے مزدوری کوئی نہیں دی. تو جب وہاں پہنچا تھا مدین اور شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں پانی اپنی بکریوں کو پلانے کے انتظار میں کھڑی تھی، تو نے سب کو پیچھے ہٹا کر ان کو پانی پلایا بکریوں کو. تو ان سے کہتا پہلے مجھے مزدوری دو پھر پانی پلاؤں گا. تو بھی تو جا کے بیٹھ کے گیا تھا، کہنے لگا ہاں روٹی تو کھوا. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اس سے وہ حکمت ربانی تھی، یہ بھی حکمت ربانی ہے. میں اس قصے میں تمہیں بات بتانا چاہتا ہوں کہ اگر موسیٰ علیہ السلام جیسا جلیل القدر نبی استاد کی شرطوں کو پورا نہیں کرے گا تو اس سے وہ نہیں لے سکے گا. یہ اللہ کا ایسا محکم قانون ہے کہ یہ بدل نہیں سکتے. موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں خضر علیہ السلام کی کوئی حیثیت. کلیم اللہ ہے. 5 بڑے رسولوں میں موسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ 5 بڑے رسول ہیں. تو اس میں تیسرے نمبر پر موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں. لیکن اگر وہ خضر علیہ السلام کی شرائط کو پورا نہیں کر رہے ہیں تو خضر علیہ السلام کو جو اللہ نے دیا ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کو نہیں ملی. ایک دفعہ ہمارے نبی نے فرمایا کاش موسیٰ علیہ السلام صبر کر لیتے تو ہمیں کتنی عجیب و غریب باتیں معلوم ہوتی خضر اور موسیٰ کے قصے سے. تو اگر تمہیں کوئی بھی علم کوئی علم تمہیں چاہیے جس سے سیکھنا ہے نا